بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، قرآن حکیم کی تلاوت اور اس کے مطالب پر غور و فکر مومن کی محبوب عبادت ہے۔ قرآن کریم سے شغف خدا سے تعلق کی دلیل بھی ہے اور خدا سے تعلق کا ذریعہ بھی۔ قرآن کریم میں تدبر اور تفکر سے مومن کو روحانی سرور بھی حاصل ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور اسی کے ذریعے اس پر حکمت کے دروازے بھی کھلتے ہیں۔ قرآن کریم بلا شبہ نہایت ہی آسان کتاب ہے۔ جہاں تک اس سے ہدایت حاصل کرنے اور اس کے احکام کی پیروی کرنے کا تعلق ہے، اس کی تعلیمات نہایت سادہ، واضح اور ہر گنجلک سے پاک ہیں۔ البتہ اس کے اسرار و رموز، اس کی حکمتوں کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ فہم قرآن کے تمام آداب و شرائط کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں اور سچی طلب کے ساتھ اس پر سوچیں، اور کسی وقت بھی اس سے غفلت اور بے نیازی نہ برتیں، بلکہ برابر مطالعہ کرتے رہیں اور زندگی بھر کرتے رہیں۔ ناظرین کرام، یہ بالکل فطری سی بات ہے کہ مطالعہ کے دوران بعض ایسے مشکل مقامات بھی آئیں گے جہاں گہرے غور و فکر کے باوجود بھی کسی مطلب پر آپ کا ذہن مطمئن نہ ہوگا اور آپ سخت الجھن محسوس کریں گے، لیکن اگر آپ واقعی قرآن کے طالب علم ہیں تو آپ ہرگز مایوس اور شکستہ خاطر نہ ہوں، اور نہ قرآن پر معترض ہونے کا بے جا خیال دل میں لائیں، اور نہ اکتا کر قرآن میں غور و تدبر ترک کریں، بلکہ پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور کامل سپردگی کے ساتھ اللہ سے اس مشکل کے حل میں مدد کے طالب ہوں۔ قرآن کی آیات میں اپنی خواہش اور اپنی رائے سے تعویل کرنے یا اپنا من پسند مطلب نکالنے کی بے جا جسارت ہرگز نہ کریں، بلکہ ایک طالب علم کی طرح اس مفہوم پر جمے رہیں جو قرآن پاک کے الفاظ سے سمجھ میں آ رہا ہو، اور پھر انتہائی عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ میری اس الجھن کو دور فرما، مجھ پر صحیح مفہوم کا فیضان فرما، اور میرے دل کو اس تعویل اور مفہوم پر اطمینان عطا کر جو واقعی صحیح ہے۔ اس مقصد کے لیے رات کے نوافل میں ذرا بلند آواز سے ٹھہر ٹھہر کر تلاوت بھی کیجیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں دعا سکھائی ہے، اسے بھی پڑھتے رہیے۔ اللہ سے توقع ہے کہ دعا نافع ثابت ہوگی۔ اس دعا کو امام احمد نے اپنی مسند میں اور ابن حبان نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو بندہ بھی اپنے کسی فکر و غم میں یہ دعا پڑھے گا، اللہ اس کے فکر و غم کو دور فرما کر خوشی اور مسرت سے نوازے گا۔ دعا یہ ہے، اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او علمت احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل قرآن ربی قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ فرمایا، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیری مٹھی میں ہے، مجھ پر تیرا ہی حکم نافذ ہے، میرے حق میں تیرا فیصلہ عین انصاف ہے۔ میں تجھ سے تیرے نام کے واسطے سے جو تیرے لیے سزاوار ہے، جو تو نے اپنے لیے رکھا ہے، یا تو نے اپنی کتاب میں اتارا ہے، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو بتایا ہے، یا تو نے اپنے پاس اپنے خزانہ غیب میں اسے پوشیدہ ہی رہنے دیا ہے، میں درخواست کرتا ہوں کہ قرآن کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، میرے غم کا مداوا اور میری فکر و پریشانی کا علاج بنا دے۔ ناظرین کرام، اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ہم اس دعا کو سیکھ لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی اس دعا کو سنے وہ ضرور اس کو سیکھے اور ضرور اس کو یاد کرے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت دعا ہے۔ ناظرین کرام، مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن مجید وہ شاہ کلید ہے، یعنی وہ کنجی ہے جس سے میں ہر تالا کھول لیتا ہوں، دنیا کے تمام مسئلے اسی سے حل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات انہوں نے بیان کی۔
اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کا فہم، قرآن کا تدبر اور قرآن کا علم عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔